بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف تہجی عربک الفابیٹس کے لیٹرز ہیں. الف جس سے الف با تا شروع ہوتا ہے اور انہی میں سے ایک ہے لام اور انہی میں سے ایک ہے میم. الف لام میم. ان کو لکھا اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے. مقطعات. اور مقطعات کا لفظ جو ہے یہ قطع کرنے سے. قطع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹنا. کاٹ کے چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ الگ الگ کر دیا جاتا ہے. مثلاً آپ سبزی کاٹتے ہیں نا, کیا معنی ہوتا ہے کاٹنے کا؟ جی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. تو یہ حروف لکھے اکٹھے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں, توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں. اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کی کئی ایک سورتوں کے شروع میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ الف لام میم سے مراد ایک اس کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے, یا تو اللہ کا نام ہے, یا کسی سورت کا نام ہے, یا کسی اور چیز کا نام ہے. یعنی الف لام میم کیا ہے؟ یہ ایک رائے ہے, ایک اوپینین ہے. کیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے. یعنی اگرچہ حروف ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جب الف لام میم لکھا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک معنی ہے. اور معنی کیا ہے؟ یا تو اللہ کا نام ہے یا پھر یہ کسی سورت کا نام ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. there is no meaning. یہ بس صرف لیٹرز ہیں, الف لام میم. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم, اللہ کو معلوم ہے. اللہ عالم بمرادہ, اللہ کو پتا ہے اس کا کیا معنی ہے الف لام میم کا. ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد ہے. اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے, جبریل لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. چوتھی رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے, نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے. الف لام میم بس الف لام میم, کچھ بھی نہیں کہا جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں موجود ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے؟ یہ سارے اوپینین سمجھ آ گئے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں جن کی تفصیل اس وقت ضروری نہیں, اتنی بات کافی. لیکن جو سب سے راجح کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس کو ہم پریفر کر سکتے ہیں, وہ رائے امام ابن تیمیہ تا یا میم یا ہا تئی می یا کی رائے ہے. اور وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے, حیران کیا جائے کہ دیکھو کہ وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے. تو یہ اشارہ ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر. الف لام میم حروف ہیں اور قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے. قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابل کوئی انسان کلام لا ہی نہیں سکا. اور یہ چیلنج اس وقت کیا گیا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ, یعنی چاہیے کہ کوئی بات اس جیسی لا کے تو دکھائیں اگر وہ سچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے. تو بنیادی طور پر ان حروف کے شروع میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ سننے کی طرف مبذول کرائی جائے. جیسے الف لام میم, تو جب اصل کلام سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے. یعنی سامع کو الرٹ کرنے کے لیے یہ حروف آئے ہیں. اور یہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے, حروف پر مشتمل ہے. ان حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں اور الفاظ پھر آیات, اور آیات سے مل کر پورا قرآن مجید. لیکن
اس جیسا کلام کوئی اور لا نہیں سکا. تو یہ حروف قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید کلام ہے، حروف کا مجموعہ ہے. الف لام میم جیسے اور بہت سے حروف ہیں اس میں. تم بھی ان حروف کو جوڑ کے کچھ بنا کے لاؤ، تم اس جیسا کچھ نہیں لا سکے. ذالک، ذا جو ہے اسم اشارہ کے لیے، اور لام جو ہے دور کے لیے. ذالی اور کا مخاطب کے لیے. ذالکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ. عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے. جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے لیے، احترام کے لیے. انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بعید کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دور کی چیز، اور قریب جو ہے قریب کی چیز. تو اسم اشارہ بعید. ذالکہ کا جو ٹیکنیکل لفظ ہے ذالکہ کو کہنے کے لیے وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ بعید. تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وہ. کیوں؟ اہمیت دینے، رسپیکٹ، بلندی، بلند مقام دینے کے لیے. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے. اصل کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کہاں ہے؟ دنیا میں کہیں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، بلند مقام پر ہے. تو اس میں یہ کتاب ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں. یہ سورۃ البروج کی آیت ہے 21 اور 22. اسی طرح یہ قرآن مجید فرشتوں کے پاس بھی ہے. اوریجنل کاپی کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. سیکنڈ کاپی کہاں ہے؟ فرشتوں کے پاس. اور اس کے بارے میں بھی سورۃ عبسہ میں آتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ. بأیدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ کاتبوں کے، لکھنے والوں کے. کون ہے؟ کرامن معزز، بررہ بہت نیک. نیک معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ صحیفے یعنی قرآن مجید. یہ سورۃ عبسہ کی آیت ہے 13 سے 16 تک. ٹھیک ہے. اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے؟ ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. تو ذالک الکتاب، الکتاب یہ وہ کتاب ہے. کتاب عربی میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی چیز کتاب. کتاب کے لیے لفظ صحیفہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیفہ جو اسکرول کے لیے ہوتا ہے، پھیلی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کو دوسری طرح سے لپیٹ لیتے ہیں. عموماً اسکرولز کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں؟ جلد نہیں بناتے، رول کر لیتے ہیں. تو یہ الکتاب، اور ال کس کے لیے آتا ہے؟ خاص کے لیے. یہ کتاب وہ ہے، وہ خاص کتاب ہے، یعنی قرآن مجید. لا نہیں، ریبہ کوئی شک، اس میں کوئی شک نہیں. شک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے. شک کی بجائے کیا آیا ہے؟ ریب. دونوں میں فرق ہے، ریب اور شک میں فرق ہے. ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، وہ شک جو سکون چھین لے. تو لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو. اس کو پڑھتے جاؤ گے، دل میں اترتا جائے گا،
ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا. تو لا ریب فیہ، اس میں، کس میں؟ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے. اس لیے آئی ہے یہ کتاب ہدن، رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے. کس کو؟ للمتقین، متقین کو. متقین کون ہے؟ تقوی والے. متقی کی جمع تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا. پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بچنا، کسی چیز سے بچنا. تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں. کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. وائے؟ کیوں نہیں کنٹرڈکشن؟ اگر سب انسانوں کے لیے تو متقی کیوں حاصل کرتے ہیں؟ سب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہاں سوچئے. یہ صرف سوچنے کے لیے آپ کو سوال کر رہی ہوں تاکہ آپ خود غور و فکر کریں. اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا. اپنے نوٹس چیک کیجئے کیا معنی پڑا تھا ہدایت کا. رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی. ھدی للناس، علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم تو سب کو دے گی، جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا. لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے، ہدایت عملی، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقوی کے بھی لیولز ہیں. کچھ لوگوں کے اندر تقوی تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے. کچھ کے اندر عمر جیسا تقوی ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوی ہوتا ہے. تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا. دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، دیکھے ہم نے حافظ، دیکھے ہیں ایسے اور ویسے. بولتے رہتے ہیں، یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ. مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقوی نہیں ہوتا. ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے، ہدایت عملی نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے 2 اور ٹرمز بھی یوز کی تھی، اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ارشاد اور توفیق. ارشاد کیا ہے؟ نالج، رشد، رہنمائی. اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت. تو ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. جتنا تقوی اتنی ہدایت. یہ 2 لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا. کیا؟ جتنا تقوی اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی. تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے. کس کو کرنا چاہیے؟ خود اپنے آپ کو. اکثر جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو، تو یوں لگتا نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر لوگ یہ کرتے نا، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا. تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، لوگوں کا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا، تو اگر اچھی زمین ہوگی تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا؟ بہت اچھا پھل. اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہترین پانی، بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا.
پانی کا قصور ہے، بیج کا قصور ہے، کسی کا نہیں. کس کا ہے؟ زمین کا. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے. اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا، یا یہ کہ اللہ سے تقویٰ مانگنا ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کیا مانگتے تھے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے اس کا، اور تو بہترین ہے جو اس کو تقویٰ دے سکتا ہے، اور تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے. مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا، قرآنی اور مسنون ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری، معزز کتاب، تعظیم والی کتاب، قرآن مجید، قرآن کریم، کتاب مبارک. کیا کیا نام تھے اس کے؟ لا ریب فیہ، اطمینان سے پڑھو، کوئی شک والی بات نہیں اس میں، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے. تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی، کائنات کی حقیقتیں کھولے گی، ہر چیز روشن ہوگی، ہدایت ملے گی، راہ ملے گا، راستہ ملے گا. لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے، اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے وہ ہے الکتاب. ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے. قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی. یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے. الکتاب، کتاب اور الکتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں؟ کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور الکتاب خاص کتاب، اور ساری کی ساری کتاب. جیسے الحمد کا کیا معنی کیا تھا؟ ساری تعریف. تو الکتاب یعنی یہ ساری، لام جو ہے نا استغراق کے لیے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو بھی اس میں ہے. اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہیں. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، دل سے، زبان سے اور عمل سے. کسی چیز کو ماننا دل سے، زبان سے اور عمل سے. یؤمنون بالغیب، غیب پر. غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں، جو نظر نہ آئے. غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے. تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. مثلا اس دیوار کے پار کیا ہے، آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو پھر تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں. کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی الغیب ہے، غیب نہیں ہے. کیا ہے؟ الغیب. تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے. اور کون کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالی، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 آخرت، جنت، جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں، اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ متقی ہوتے. اچھا، غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ مثلا آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کہے میں اس قلم پر ایمان لاتی ہوں، اس میں کیا کمال ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. کمال کس میں ہے؟ کہ جو نظر نہیں آ رہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ، اور ہم کہیں ہم مانتے ہیں. آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا. ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں. دیکھ کے کون مانا تھا؟ فرعون مانا تھا دیکھ کے. اس نے جب دیکھا کہ
موت کے وقت وہ فرشتے نظر آئے ہوں گے، اس وقت کہا جب ڈوبنے لگا کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اب ایمان لائے، اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، اب تو ایمان لانے کا وقت نہیں، وہ تو ہو گیا، گزر گیا۔ تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان۔ اور غیب کیا ہے؟ الغیب، جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا، اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا اس کو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں۔ مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور کوئی آپ کو بتاتا ہے، مثلا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہہ میں فلاں اور فلاں جانور پایا جاتا ہے، آپ کہ میں نہیں مانتا، تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا؟ کیوں خلل نہیں ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ضرور مانے کہ سمندر کی تہہ میں کوئی جانور ہیں یا نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی لائف ہے، اب آپ کہ میں نہیں مانتی تو بے شک نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا۔ تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، دل سے بھی یقین، زبان سے اقرار۔ کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لائے، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالی، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور عمل سے اس کی تصدیق۔ متقین کی دوسری صفت، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمون، اقام یقیم، اقامت، اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا۔ عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل اسٹریٹ کر دیا جاتا ہے، کاٹ کے چھیل کے اس کو اسموتھ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقام العود کہتے ہیں، یعنی کہ لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ تو کسی بھی چیز کو جب سیدھا کر دیا جائے، ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اقامت۔ بازار میں جب خوب رونق ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اقام السوق، کہ بازار سیدھا ہو گیا، یعنی کام چل پڑا، شروع ہو گیا، بازار گرم ہو گیا۔ تو یقیمون کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز لیٹی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وقت کی پابندی، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور طہارت، نیت، اگر نیت کے بغیر آپ سب کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں، اور طریقہ درست ہونا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص نماز پڑھ کے جلدی سے تو آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی جلدی کر کے واپس آ گیا، آ کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ پڑھا کے آ گیا، آپ نے پھر فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجیے کہ کیسے پڑھنی ہے۔ تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو، اور اس طرح قرات کرو، اور پھر جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب رکوع کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، اور جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو، پھر اٹھ کے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو، پھر دوبارہ اطمینان سے۔ تو یہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا ہے، جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے۔ اس شخص نے قیام بھی کیا تھا
رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، وہ سب کچھ پڑھا تھا جو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہی ابھی ٹکتے نہیں تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ابھی کھڑے ہوتے نہیں کہ آدھے سے ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اور ابھی سر لگتا ہی ہے کہ اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ابھی بیٹھتے ہی ہیں کہ پھر ہلتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم سب کو یقیمون الصلاۃ میں اگر ایک بات یاد رہ جائے، اور وہ کیا ہے؟ اطمئنان، سکون سے نماز پڑھنا۔ ایک کتاب ہے نماز نبی، کیسٹس بھی اس کی موجود ہیں، اگر آپ یقیمون الصلاۃ کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے آپ کے لیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے۔ صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا، اور اس میں الصلاۃ میں فرض اور نفل سب آتا ہے۔ یہ صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، الصلاۃ کا مطلب دعا نہیں ہے۔ الصلاۃ کا مطلب خاص طریقے پر ادا کی ہوئی صلاۃ، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا لیا، جی صلاۃ کا مطلب ہے دعا کرنا، بیٹھے بیٹھے جہاں دل چاہے دعا کر لو، بس ہو گئی نماز۔ تو یہ نہیں ہے مراد الصلاۃ سے۔ الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو۔ رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں۔ رزق کیا ہے؟ ہر فائدہ مند چیز۔ جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ینفقون، صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے، اسے رکھ نہیں لیتے، خرچ کرتے۔ ینفقون، انفاق سے۔ ینفقون کا لفظ جو ہے نون فے قاف سے ہے۔ انفق ینفق، انفاق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو، انفاق کہتے ہیں سوراخ کرنا۔ تو ینفقون یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی۔ اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکوٰۃ، صدقات، سب چیزیں اور نفقات۔ 3 لفظ لکھ لیں گے، زکوٰۃ، صدقات، نفقات۔ یہ آپ دیکھیں 3 لفظ، زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ، یہ ینفقون میں آتا ہے۔ زکوٰۃ واجبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کی ادائیگی۔ اگر کسی کے پاس 1 سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ آتی ہو تو وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا، دیٹ از زکوٰۃ۔ اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پسند، شوق، خوشی سے فی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے۔ اور نفقات لازمہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے، جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے تو اس کو بھی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے، پسند سے، اور نفقات لازمہ، لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے، خواہ وہ زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ نہیں، وہ کیا ہے؟ ذمہ ہے آپ کے، آپ کو یو ہیو ٹو ڈو۔ لیکن یاد رکھیے کہ انفاق کی شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسراف نہ ہو۔ اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا۔ نمبر 2، بخل نہ ہو۔ بخل کیا ہے؟ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا۔ اور نمبر 3، اقتصاد ہو، کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے، نہ اسراف نہ بخل بلکہ کیا؟ اقتصاد۔ اقتصاد، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ما نقصت
صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور ڈالتا جائے گا اور دے گا. تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے. اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے، اور باقی چیزیں بھی، جو بھی انسان کے پاس وقت ہے، کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے، تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے. ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے، کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے. آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا؟ جب یہ کام کریں گے. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اترنا. جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اتارا گیا تھا آپ کی طرف؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا، کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمیں ملتی. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھی. وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. کیا اتارا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، صحیفے. کس پر اتارے گئے تھے؟ پیغمبروں پر. وبالآخرۃ، اور آخرت پر. آخرت کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے. الیوم الآخر، آخری دن، قیامت کا دن. وبالآخرۃ، اور آخر میں آنے والی. آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی مراد ہے قیامت، البعث بعد الموت. ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کہتے ہیں شک و شبہ سے پاک پختہ علم، کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ. اور یقین کا درجہ جو ہے نا یہ علم سے بھی بڑھ کر ہے. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں کوئی شک ہی نہیں آخرت کے آنے میں. قیامت میں کوئی شک نہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے ایک دن. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں. کون سی ہدایت یہاں؟ صرف علم؟ عمل بھی، کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ سب کیا ہیں؟ عمل کی باتیں. اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی وہ اسی پر ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. مفلح، فلاح، فا لام حا. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا. اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے، جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو. تو یہ زندگی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے، محنت کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، فارمر. تو فارمر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا کرتا ہے؟ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، چیرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاٹتا ہے. تو چیرنا شروع میں اور کاٹنا آخر میں. تو وہ ہے کامیاب ہونے والا فلاح. تو مفلح کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے.
ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا. لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی. اب آپ دیکھیے اگر سورۃ الفاتحہ کو ساتھ ملا کے دیکھیے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی, الحمدللہ جو رب العالمین ہے, جو الرحمن الرحیم ہے, جو مالک یوم الدین ہے. وہاں بھی آغاز کی بات ہوئی, پھر اختتام کی بات ہوئی. پھر وہاں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ تو اتنا بڑا ہے ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں, تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں. عبادت کے لیے ہمیں اب راستہ چاہیے, اہدنا الصراط المستقیم. اور راستہ کس کا چاہیے؟ جن کے پاس علم بھی ہے, عمل بھی ہے. صراط الذین انعمت علیہم. اور کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ جن کے پاس علم ہے, عمل کوئی نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ضالین کا چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے. تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہو تو آؤ پھر اس کتاب کو پڑھو. ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے, لیکن کوشش نہیں کرتے. صرف دعا نہیں, دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا ہے اور محنت نہیں کرتا تو بات نہیں بنتی. مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے, تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شادی کرنی پڑے گی. اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے رزق دے, تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی جاب کرنی پڑے گی, کوئی کام کرنا ہوگا. تو کوئی بھی چیز آپ کو یا اللہ مجھے فلاں ڈگری چاہیے, تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ داخلہ لینا پڑے گا, پڑھنا ہوگا. ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا, کھولنا ہوگا, غور و فکر کرنا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم نے ہدایت مانگی تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے, بلکہ کیا کیا؟ اٹھے, قرآن کھولا, سیکھا, سمجھنے کی کوشش کی. نہیں سمجھ آیا, ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی سمجھانے والا ہو, تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے, اس کے لیے وہ کتاب چاہیے, بلند کتاب, کتاب عظیم, ذالک الکتاب. کیسی کتاب؟ لا ریب فیہ, ہر شک سے پاک ہے. دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں, کوئی علم مکمل علم نہیں, کوئی عقل کامل عقل نہیں, ہر جگہ کمی ہے. دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں. انسان ایک بات کرتے ہیں پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں. آج ایک تھیوری آتی, کل اس کا رد آ جاتا ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے, ہسٹری الجھی بھی ہے, کوئی صحیح پکچر نہیں ہے. اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں, فیوچر کل کا, آج کے بعد اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا. تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے, عقل بھی, عمر بھی, ہر چیز. لہذا انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا, ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں. 1400 سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سے پاک ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. اور یہ بالکل صاف ستھری اعلیٰ ترین کتاب ہے جس نے عربوں کو عاجز کر دیا. اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لا سکے, آگے تفصیل آئے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اطمینان سے کھولو اور پڑھو, لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے, جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. اور جتنی جس کی طلب ہوگی, تقویٰ جو نا دل کی خاص حالت ہے, ایک خاص تڑپ اور طلب ہے, ڈر ہے, خوف ہے. لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے. تقویٰ میں, تقویٰ ایسا ڈر کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے. تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش کہ اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے. ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ کچھ کرنے کے کام ہے. الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو, ایمان لاؤ, اللہ پر اعتماد کرو. ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اٹھ کے کچھ کام کرو, تیری اینڈ پریکٹس, کچھ عمل کر کے دکھاؤ. اٹھو, کھڑے ہو, خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو, اور
آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو. ایمان دل کی حالت ہے، نماز ذاتی عبادت ہے، اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے. انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا، بندوں پہ خرچ کرنا، اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا. ذات پہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے، اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا، جو بھی فائدہ مند چیزیں ہمارے پاس ہیں، مثلا علم، جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، ٹیلنٹ، صلاحیت، وقت، اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، بہت وسیع ذہن کے مالک ہیں. پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو اکنالج کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے، فائنل ورژن، ایسا جس میں کوئی شک نہیں، سب کچھ محفوظ کر دیا اس کتاب نے. وما انزل من قبلک کا یہی معنی ہے، اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے. اب دیکھیے دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں، کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتی، لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے. اور ان کا اس پر یقین ہے، ایسا یقین ہے، اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر. واولئک ھم المفلحون، اور ان کو اللہ نے انعام یافتہ بنا دیا. صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ ہے، یہ کامیاب ہو کر رہیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ محنت اور کوشش. ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 ہیں، 30 نیکیاں. تو انشاءاللہ العزیز باقی پھر بات ہوگا. اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر دیکھیے، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا. سورۃ البقرہ کے آغاز میں سب سے پہلے انعام یافتہ گروہ کی بات ہوئی جنہیں متقین کہا گیا، جو خالص مومن ہوتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دوسری کیٹیگری کے بارے میں پڑھا، المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کچھ کر کے نہیں دیتے. یہاں اسی دوسرے گروہ کا ذکر ہے. خالص مومنوں کے بعد اب خالص انکار کرنے والوں کا، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا لیڈرز ہوں، ان کا حال اور انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے. دوسرا گروہ انسانوں میں سے کس قسم کا ہے. اِنَّ، بے شک، انڈیڈ، الذین، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کفر لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، ڈانپ دینا، اور اسلامی اصطلاح میں انکار کرنا. جنہوں نے انکار کر دیا. عربی میں رات کے لیے بھی لفظ کافر استعمال ہوتا ہے، رات، نائٹ، کیونکہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرا کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے. اگر آپ کبھی ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں اور نیچے دیکھیں اور رات جب ہوتی ہے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے زمین کو کوئی چیز ڈھانپ رہی ہے، کوئی چادر سی اوپر ڈال دی گئی. میں جب دیکھتی ہوں جیسے لگتا ہے جیسے پیار سے ماں نے بلینکٹ ڈال دیا ہے بچے کے اوپر، اس کو چھپا دیا ہے تاکہ وہ آرام کر لے. اب تو کفرا کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا. کافر رات کو بھی کہتے ہیں کیونکہ رات چھپا دیتی ہے، سب چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے. اسی طرح عربی زبان میں کسان کے لیے، فلاح کے لیے، فارمر کے لیے بھی لفظ کافر آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے. اگر نہ ڈھانپے تو کیا ہوگا؟ چڑیا کھا جائے گی.
کچھ بھی نہیں اگے گا. تو کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، بعض لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں. کافر کچھ لوگوں کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ٹرم ہے، جیسے متقی، اسی طرح کافر، اسی طرح منافق، اسی طرح فاسق. تو یہ دراصل صفات ہیں مختلف لوگوں کے عملی رویے کی کہ وہ کرتے کیا ہے. تو اب عربی میں اگر رات کو کافر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ رات کو برا بلا کہا جا رہا ہے، یا کسان کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہو تو وہ کوئی اس کا عیب یا نقص تلاش نہیں کیا جا رہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہاں کچھ لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ اس پیغام کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کفروا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کا انہوں نے انکار کر دیا. سواء برابر ہے، سواء جو ہے یہ اسم ہے، ناؤن ہے. علیہم ان پر، کن پر برابر ہے؟ کفار پر، انکار کرنے والوں پر. کیا؟ خواہ انذرتہم، تم خبردار کرو ان کو، ڈراؤ ان کو، آگاہ کرو ان کو. ام لم یا نہ تنذرہم، تم ڈراؤ ان کو. لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے. ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو انذرتا کا لفظ ہے، نذرا کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا، وارن کرنا، آگاہ کرنا، خوفناک چیز سے خبردار کرنا. کیا ہے وہ خوفناک چیز؟ بھیانک انجام، بدترین انجام، اس زندگی کے اختتام پر کیا ہونے والا ہے اس سے خبردار کرنا. لیکن اس میں خوفناک انجام تو ہوتا ہے، مگر جو ڈرانے والے کا انداز ہوتا ہے وہ دھمکی والا نہیں ہوتا، وہ شفقت اور محبت والا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نذیر، ڈرانے والا، تو اس کا مطلب یہ نہیں خوف زدہ کرنے والا اور لوگوں کو دھمکانے والا اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے والا نہیں. انتہائی ہمدردی اور خلوص اور محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کرنے والا، یہ معنی ہے نذیر کا. مثلا بچہ اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے مصیبت میں پڑنے لگے تو ماں اس کو کیا کرتی؟ خبردار کرتی ہے. لیکن ماں کا انداز عام طور پر اس میں شفقت ہوتی بھی اور کبھی نہیں بھی ہوتی، دھمکی زیادہ ہوتی ہے. لیکن پیغمبر جو ہے اس کے انداز میں شفقت ہوتی، انتہائی محبت ہوتی. علامہ اقبال نے نبوت کو عمومت سے تشبیہ دی ہے. نبوت کو عمومت سے، عمومت کیا ہے؟ ماں، جی عمومت، مامتا ہی کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے، کیونکہ مامتا زیادہ سمجھ آتی. تو عمومت سے تشبیہ دی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، ایسے ہی ایک نبی اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے تڑپتا ہے. سورۃ الکہف آیت 6 میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ان کے آثار پہ، ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالنے والے ہوں. جیسے ایک ماں اپنے آپ کو لٹرلی کیا کر ڈالتی ہے؟ بچے کی محبت میں ہلاک کر ڈالتی. اس کے حمل کے زمانے کو، پریگنینسی کا پیریڈ آپ دیکھیے کیا حال ہو رہا ہوتا ہے اس کا، جب وہ وامٹ کر رہی ہوتی، ہلاک ہی کر رہی ہوتی ہے نا اپنے آپ. ایسا لگتا ہے بس جان ہی نکل جائے گی اب اس کی، بچے گی نہیں خود. پھر اس کے بعد جو پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں کیا وہ موت سے قریب ترین نہیں ہوتا، ہلاکت کے قریب ترین ہوتا ہے نا، گویا اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے ہلاک کر ڈالے گی. تو نبوت کو عمومت سے تشبیہ دینے کا مطلب کیا کہ جیسے ماں ایک بچے کی خاطر اس کی پیدائش کے مرحلے سے لے کے اس کو دودھ پلانے، اس کو کھلانے پلانے، اس کو پروان چڑھانے میں اور پھر اس کی تربیت میں جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی ہے، ایک پیغمبر اس سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے، اور صرف اپنی امت نہیں، اپنی قوم، امت تو بعد میں بنتی ہے نا جب وہ ایمان لے آتی قوم، اس سے پہلے اپنی قوم کے لیے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. تو تمام انسانوں کے لیے آپ کے دل کے اندر ایسی تڑپ تھی، ایسا درد تھا کہ جس کی بنا پر آپ چین نہیں لے پاتے تھے، اور آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر شخص ہدایت پا ہی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے. ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پا جائے، آپ فکر نہ کریں.
تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اب وہ نہیں مانیں گے، اور دوسری طرف آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا قصور نہیں کہ وہ نہیں مان رہے، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی قسمت، وہ نہیں مان کے دے رہے. آپ میں سے جتنی بھی مائیں ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ چاہتی ہیں وہ سب کرتے آپ چاہتے ہیں وہ پڑھیں، وہ محنت کریں، وہ کھا لیں، وہ سو جائیں، وہ ہر کام میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہ سو جائیں تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں سوتے. اب آپ کا دل تکلیف میں ہے کہ یہ سو جائیں اور وہ سونا نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں کھا لیں، وہ کھانا نہیں چاہتے. آپ کہتے ہیں پڑھ لیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتے. اب اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کا کچھ قصور نہیں. اچھا، پھر آپ کہتے ہیں تنگ آ کر تم فیل ہو جاؤ گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ڈرانا ہوتا ہے، تم فیل ہو جاؤ گے. اور وہ ان کو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی، تو کہتے سو بٹ کیا ہو، کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، ہمیں اپنی مرضی کرنے دے. تو قوم بھی بچوں کی طرح بہیو کرتی ہے پیغمبر کے ساتھ، اور وہ ہے کہ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا رہے ہیں کہ یہ کسی طرح مان جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، ان کے لیے برابر ہے خواہ تم ان کو خبردار کرو، ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مان کے دیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا یا اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا؟ اس پر نہیں الزام آتا. کس پر الزام آتا ہے؟ نہ ماننے والوں پر. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب بچے فیل ہوتے ہیں تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ بھلے نہ بھی ذمہ دار ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ لیتی کہ الزام مجھے پہ آئے گا، میں نے کچھ نہیں کیا. تو پیغمبر کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اتنی فکر تھی کہ کہیں قیامت کے دن کوئی میرا گریبان نہ پکڑے کہ میں نے نہیں بتایا. تو آپ کو تسلی دی جا رہی کہ آپ فکر نہیں کریں. اب مثلاً اگر ایک ماہر ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے کہ یہ بچنے کا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ مر جائے تو وہ ڈاکٹر کی شامت؟ کس نے کہا تھا اس لیے وہ مر گیا؟ کیا ڈاکٹر کے کہنے سے کوئی مر جاتا ہے؟ نہیں. تو یہ جو کہا گیا ہے لا یؤمنون، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصور ہے یا پیغمبر کی کوئی کمی ہے یا اس کے پہنچانے میں. یہ ان کا حال کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے، آپ نہیں پریشان ہو. پھر اس کے بعد آگے فرمایا ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے. ختم کا معنی ہوتا ہے سیل کرنا یا مہر لگانا، کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ نہ اس کے اندر کچھ جا سکے اور نہ اندر سے باہر کچھ آ سکے. تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. اب ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں جائے گا، نور نہیں جائے گا، نور ہدایت اندر نہیں جائے گا، کیونکہ دل بند ہو گئے ان کے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب عربی زبان میں کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو، کہ دل بھی انسان کے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک حالت پہ نہیں رہتے. کیسے ہوتے ہیں؟ دل ایک حالت پر نہیں رہتے، دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے. کبھی آپ ایک چیز کو، ایک کھانے کو بہت انجوائے کر رہے تھے، اور کبھی دوسرے وقت میں اسی کھانے کو آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اب بھائی کھانا تو وہی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا دل بدلا ہوا ہے. تو دل کو دل کہتے ہی اس لیے ہے کہ وہ ایک حال پر نہیں رہتا، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. تیرے دین پر جب آئے یہ دل تیری طرف مائل ہو تو پھر نہ الٹے، پھر آگے پیچھے نہ ہو، بس وہ پھر اسی پر ہی ٹھک جائے. یہ دعا بھی قرآن المسنون دعا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. سین میم عین سم کا لفظ کان اور سماعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ سم کا لفظ کان اور سننے کی صلاحیت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب قلوب جمع ہے، آگے ابصار بھی جمع ہے، لیکن سم کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے. اور قرآن پاک میں جہاں بھی سم کا لفظ آیا ہے سنگولر ہی آیا ہے، کان ہی آیا، کانوں نہیں آیا. سین میم عین سمع، سمع
سننا اور سما کان. ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی, کان بھی بند کر دیے, کان بھی سیل کر دیے. اب اندر کچھ نہیں جاتا کیونکہ کان ذریعہ ہے نا اندر جانے کا, تو جو ذریعہ ہے راستہ ہے وہی بند کر دیا گیا. اب ہم تو ترجمہ جمع کر رہے ہیں. آپ نے کیا لکھا ہے ترجمے میں؟ کان لکھا ہے یا کانوں لکھا ہوا ہے؟ کانوں لکھا ہوا ہے. اب کیا جواز ہے کہ لفظ سنگولر ہے اور ہم مانا جمع کر رہے ہیں؟ کوئی ہونا چاہیے نا جواز. کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے, یہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خود ہی خیال آیا. کان تو ایسے ہی دو ہے ہمارے. ہم جو ہے یہ جمع ہے ان کے. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب سم کا لفظ جمع کی طرف منسوب ہوتا ہے, اضافت اس کی جمع کی طرف ہوتی ہے, تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے, بھلے وہ لفظ سنگولر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو سم مفرد ہے, مصدر ہے, کم اور زیادہ دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور جب جمع کی طرف مضاف ہو تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے. پردہ نہیں کہا, مہر ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ابصار بصر کی جمع ہے, آنکھ, اور یہاں ہے آنکھیں. آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے, اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. ان کے دلوں پر مہر ہے کہ حق دل میں نہیں جاتا. کانوں پہ مہر ہے کہ وہ حق بات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے, سن کے فائدہ نہیں اٹھاتے. آنکھوں پہ پردہ ہے کہ حق دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ, اور اب ان کا انجام کیا ہے؟ عذابٌ, عذاب, عظیم, بہت بڑا. عین ضامیم, عذاب کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سزا. ہم اردو میں ویسے عذاب کو عذاب کہتے ہیں, اس لیے ترجمہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا, لیکن لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سزا. ان کی سزا بہت بڑی ہے. اور اگر ہم مزید ڈکشنری کھولیں اور اس کی اور تہ میں جائیں تو بیسیکلی عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے شدت پیاس سے کھانے اور سونے کو چھوڑنے کے لیے. شدت پیاس سے کھانا اور سونا چھوڑ دینا, یہ عذاب کا معنی ہوتا ہے. اور یہ جسمانی یا ذہنی دونوں تکلیفوں کے لیے آتا ہے. عذاب صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ اور کیسا ہوتا ہے؟ ذہنی. بعض لوگ جسمانی طور پر کمفرٹیبل بستر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ان کو, کیونکہ ذہنی طور پر ٹارچر میں ہوتے ہیں, کرینکی ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے بعض اوقات بچے سو کے نہیں دیتے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کی نیند ڈسٹرب ہو گئی, اب یہ سو نہیں رہے, تو وہ ایک پین میں ہوتے ہیں. تو عذاب جو ہے یہ ایک پین ہے. اور عذاب کا لفظ جب تعذیب کے معنوں میں آتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مٹھاس دور کر دینا. عذبن, میٹھے کو بھی کہتے ہیں اصل میں. عین ذال بے, الف ہٹا دیں, عذبن. تو عذاب مٹھاس دور کر دینا, مزہ خراب کر دینا. تو ان کے لیے عذاب ہے, یعنی ان کی دنیا میں جتنے مزے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے, سب مزے ختم. ڈیتھ از دا ڈسٹرائر آف پلیئرس. جتنی بھی دنیا میں انسان کو مزے مزے کی چیزیں ملی ہوئی ہیں, خوشی کے جتنے بھی سامان کانوں اور آنکھوں اور دل میں ہیں انسان کے, وہ سارے کے سارے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے. ہاضم اللذات ہے, لذتوں کو توڑ پھوڑ دینے والی ہے. تو ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عظیم جو ہے یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حقیر. حقیر کا لفظ سنا کبھی؟ حقیر کیا معنی ہوتا ہے؟ حقیر, اتنا چھوٹا. عظیم ہوتا ہے بڑا اور حقیر ہوتا ہے چھوٹا. ایک کبیر بھی ہوتا ہے, کبیر. کبیر کیا ہوتا ہے؟ بڑا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ صغیر. تو یہاں یہ نہیں کہا عذاب کبیر, کہا عذاب عظیم. عظیم جو ہوتا ہے وہ اپنے سائز میں بڑا ہوتا ہے, اور اس کے اپوزٹ حقیر سائز میں چھوٹا. حقیر سے چیز ہے, حقیر ادنا سی. تو صغیر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے حقیر. تو اسی طرح کبیر سے بڑا ہوتا ہے عظیم. تو ایسی چیز جس کا خطرہ یا جس کا سائز بڑا ہو. عذاب عظیم, وہ عذاب جس کا خطرہ بھی بہت ہے, ٹارچر بھی بہت ہے, اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے. جہنم کتنی بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز سنی, تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور آج تہ پہ گرا جا کے. اتنا گہرا. کبھی گہرا کنواں دیکھا ہے زندگی میں؟ کبھی آپ اوپر والے فلور پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھے تو کچھ بھی نہیں. 30 فلورز 50
100 فلورز کے اوپر آپ چڑھ کے نیچے دے کچھ بھی نہیں, کوئی چیز پھینکے 1 سیکنڈ میں نیچے پڑی ہوگی. کتنی گہری جہنم ہے, اسی لیے اس کو ہاویہ کہا جاتا ہے, گڑھا, وہ گرتا ہی جائے گا نیچے. بہرحال تو ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے, بیسیکلی یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا انکار کر رہے تھے, آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کر رہے تھے, جیسے ابو جہل, ابو لہب اور دیگر لوگ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا. انکار کب ہوتا ہے کسی چیز کا؟ جب اس کا پتہ ہو یا نہ ہو, جانتے ہو یا نہ ہو. جانتے ہو تو مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں, کرتے نہیں. تو یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ مغضوب علیہم کا ہے, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا. وہ عربی زبان کے ماہر تھے, قرآن کو انہوں نے پہچان لیا اور چھپ چھپ کے سنا بھی کرتے تھے. اور ابو جہل چھپ کے اقرار بھی کرتا تھا کہ ہاں مانتے ہیں, جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے, لیکن اس کے باوجود ضد میں آ گئے تھے, ہٹ درمی کا شکار ہو گئے تھے. تو وہ لوگ جو ضد کا شکار ہو جائیں, حق کو جاننے کے باوجود اس کو نہ مانے, اس کا انکار کر دیں, اس کو ریجیکٹ کر دیں, ان الذین کفروا, پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو کچھ سمجھائیں, کچھ ڈرائیں, کچھ انہیں جہنم کا بتائیں, کچھ دوزخ کی بات کریں, جو مرضی کریں, وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یؤمنون, وہ نہیں مان کے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کسی اور سے کرو جا کے باتیں, مجھے مت بتاؤ, مجھے نہیں سننا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. پیغمبر جب حق لے کر آتا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی آپ کی باتیں کوئی فلسفہ نہیں تھی. پیغمبر کوئی فلاسفر نہیں ہوتا, وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوتا کہ جس کی تھیوری سمجھ ہی نہ آئے اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زندگی چاہیے ہو. یہ کوئی ایسے فلسفے یا الجھی ہوئی باتیں, یہ شعر و شاعری نہیں, کیونکہ شاعری بھی بعض اوقات آرام سے نہیں سمجھ آتی نا. تو پیغمبر جو پیغام لائے وہ کھلی کھلی باتیں تھی, صاف باتیں تھی, سب کو سمجھ آنے والی تھی. پیغمبر کا اپنا اخلاق اور کردار اور اس کی اپنی شخصیت بالکل جانی پہچانی تھی. بہت سے ایسے دلائل موجود تھے جو اس بات کی گواہی تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں, قرآن سچی کتاب ہے, اور جس ایک رب کی طرف وہ بلا رہا ہے وہی اصل خالق اور مالک ہے اس کائنات کا. لیکن انہوں نے ساری باتیں سمجھ کر ضد میں آ کر انکار کر دیا. تو یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے, کیونکہ اللہ نے ان کے دل اب سیل کر دیے. کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سیل کر دیے تھے یا بعد میں کیے ہیں؟ کیوں کیے ہیں؟ ان کو بھی بس اپنی وہ ایک قومیت پرستی تھی, یا اپنی قوم کا جو پرانے رواج اور طور طریقے تھے, روایات تھی, وہ اس پہ چلنا چاہتے تھے. تو کئی ایک اسباب ہوتے ہیں حق کے انکار کے. تو بنیادی طور پر اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. کیوں کر دیا؟ معلوم ہوتے ہوئے جب وہ کرتے تھے تو ہوا یہ کہ آپ جب کسی چیز سے کام نہ لیں, مثلاً اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ لیں, تو جو لوگ کبھی لکھتے نہیں ہیں ان کے لیے لکھنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ہاتھ سے کبھی کام ہی نہیں لیا. لیکن جو لوگ کام کرنے والے, مثلا کچھ لوگ آپ دیکھیں اتنی تیزی سے وہ نیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیسے کرتے ہیں؟ کام لے لے کے اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر دیکھے کچھ کر رہے ہوتے. اسی طرح اور بھی سارے سکلز آپ دیکھیے. اسی طرح اگر آپ چلیں نا تو آپ کو چلنا بہت مشکل لگتا ہے, اگر آپ کھائیں نا تو کھانا مشکل لگتا ہے. کوئی بھی جسم کا حصہ اگر آپ استعمال نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو زنگ لگ جاتا ہے, وہ کام نہیں کرتا, بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی دل سے کام نہیں لیتا تو دل کو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے, دل سکڑنے لگتا ہے, اور سکڑتے 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 اس کے اندر پھر سرکولیشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی, بند ہو جاتا ہے, سیل ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب وہ بگڑے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا. جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ٹیڑھا کر دیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. تو دلوں کی سختی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی. جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل سے صلاحیت چھین لیتا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہوتی؟
انسان کی خواہشات ہوتی ہیں. انسان اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. اور ایک اور وجہ ہوتی ہے تکبر. تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم بڑے قبیلوں سے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، یہ کیسے پیغمبر بنا لیے گئے؟ یہ چند ایک وجوہات تھیں جس کی بنا پر ان کو مشکل ہو گیا تھا حق قبول کرنا. تو ختم اللہ علی قلوبہم. دل کی بات اس لیے کی نا کہ دل ہی خواہشات کا مرکز ہوتے ہیں. جب آپ کا دل کسی اور چیز میں لگا ہوا، مثلا اس وقت آپ کے دل میں کہ گھر جانا ہے، تو میں اگر لیکچر کو اپنے ٹائم سے اوپر لمبا کروں گی تو پھر آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا، پھر آپ میری بات نہیں سن سکیں کیونکہ اب آپ کا دل یہاں نہیں رہا، کہیں اور چلا گیا. یہ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے نا کہ جب دل میں کچھ اور بس جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات نہیں سمجھ آتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو میوزک سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، یا جن لوگوں کو اور اسی طرح کی دنیا کی کچھ ہابیز، کچھ اور شوق ہوتے ہیں، پھر ان کا دل اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ پھر حق کی بات، قرآن کی بات، خدا کی بات، ان کا اس میں دل نہیں لگتا، ان کو وہ اچھی نہیں لگتی، وہ کرنا نہیں چاہتے. تو یہ کفار مکہ جو تھے خاص طور پر ان کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سب کے لیے عام ہے جو بھی ایسا کرے. تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، ان کے دل دنیا کی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے. سورۃ الجاثیہ آیت 23 میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کان اور اس کے دل پہ مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور کانوں پر بھی پردہ. آپ دیکھیں کہ کان ایسی چیز ہے جو اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں اور روشنی میں بھی سن سکتے ہیں، لیکن آنکھیں ایسی چیز ہیں کہ جو صرف روشنی میں دیکھتی ہیں. تو انہوں نے اپنی ان فیکلٹیز سے کام نہیں لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، دل کھلنے لگتے ہیں. اللہ کی بات سن کے، قرآن سن کے دل خوش ہونے لگتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب دل کی خوشی سے کوئی اس طرف آتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، تو جو بھی تھوڑی سی بات بھی اس کو پتہ چلتی ہے تو اس کا دل کھل اٹھتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک بہار آنے لگتی ہے، ایک اچھی زمین کی طرح. اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا دل تنگ کر دیتا ہے. جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا دل تنگ کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے نہ اندر کچھ چیز آتی ہے نہ اندر سے کوئی خیر باہر آتی. ایک اور بات جو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ اپنی ذات پہ اور اپنی سوچ پہ اور اپنی تھنکنگ اور اپنے آپ پہ بہت زیادہ مان نہیں ہونا چاہیے، اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اور اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں، اتنا نالج ہے، میں اتنا کچھ جانتا ہوں، لہٰذا مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا علم جتنا بھی ہو، لیکن انسان کو ہمیشہ علم ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، اور اس معاملے میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جھک جانا چاہیے، چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور ایک اور چیز جو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اس نعمت ہدایت پر شکر ادا کرتے رہیں. یہ جو اللہ نے ہم کو یہاں آ کر بیٹھنے کی توفیق دی ہے، یا پڑھنے کی، یا کتاب کو سمجھنے کی، یا لکھنے کی، یا کچھ بھی، تو اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہوتی، اور دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کتاب سے محبت کرنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی ڈرانے والی آیات آئیں تو اس وقت ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کفار کی نشانی ہے کہ خواہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مانتے، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی انذار والی آیت، کچھ لوگ تو باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ قرآن میں کیا ہر وقت ڈرایا جاتا ہے، یہ مولوی حضرات ڈراتے رہتے ہیں اور فلاں. نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی، وہ ایسی باتیں نہیں کرتا. جب قرآن کی کسی آیت میں ڈرنے کی بات آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ انسان کو اوپن مائنڈیڈ، اوپن ہارٹ اور اوپن آئیز کے ساتھ رہنا چاہیے کہ خیر اور بھلائی کے لیے آلویز ویلکمنگ، آلویز ویلکمنگ. کیونکہ اگر کوئی شخص نہ سننا چاہتا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے،
اور نہ ہی حق کو اپنے دل میں کوئی جگہ دینا چاہتا ہے تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے. تو خلاصہ کیا ہے سارے سبق کا؟ نمبر 1 یہ انسانوں کے اس دوسرے گروہ کی بات ہے کہ جن کے پاس علم تو بہت ہے، بہت کچھ سمجھتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں جھکتے، تکبر کی بنیاد پر یا خواہشات نفس کی بنیاد پر. اور جب کوئی اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے اور اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ اس کا دل بند کر دیتا ہے، اس کو پھر مزید توفیق نہیں دیتا، اور اس برے انجام سے بھی ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو پہلے گروہ کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ اولئک ھم المفلحون، اور یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو آپ دیکھیے فلاح کا جو قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا. تو پہلا گروہ متقین خالص مومن، انجام کیا ہے؟ فلاح. اور دوسرا گروہ جاننے کے باوجود نہ ماننے والے، انجام کیا ہے؟ عذاب عظیم. تو اللہ ہم سب کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا حال پڑھا تھا. نمبر 1 انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. سورۃ البقرہ میں اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی، وہ کون ہے؟ متقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ جن کی صفات آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں. انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کون تھے؟ مغضوب علیہم. سورۃ الفاتحہ میں دوسرے قسم کے لوگ کون تھے؟ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا. سورۃ البقرہ میں ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھی اور دوسرے گروپ کے بارے میں پڑھا، اور وہ کون تھے؟ ان الذین کفروا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو، یعنی کسی چیز کو جاننا اور جاننے کے بعد اس کو چھپا دینا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل معلوم ہو جانا لیکن اس کو قبول نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس کون ہے؟ الضالین، بھٹکے ہوئے، جن کے پاس ہدایت نہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے. اور بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی، یعنی ہدایت علمی تو ہوتی ہے لیکن عملی نہیں ہوتی. تو وہاں پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھٹک جاتے ہیں، راستہ کھو دیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. آج کی آخری آیت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ کیا لفظ آیا ہے؟ مہتدین. وما کانوا مہتدین. اور مہتدین کس کا اپوزٹ ہے؟ ضالین کا. ضالین ہے راستہ گم کرنے والے اور مہتدین ہے راستہ پانے والے. اور یہاں پر کیا کہہ دیا گیا؟ وما کانوا مہتدین. یہ بھٹکتے ہی رہیں گے، یہ راستہ نہیں پائیں گے. تو آج ہم تیسرے گروہ کی تفصیل پڑھیں گے. قرآن پاک کا یہ ایک اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کو بہت منظم انداز میں کرتے ہیں، تقسیم کر کے اور مثالوں سے واضح کرتے ہیں. یہاں پر ہم آج تیسرے گروہ کی بات پڑھیں گے. پہلا گروہ جو خالص مومن، دوسرا گروہ خالص کافر، اور تیسرا گروہ جو نہ مومن اور نہ کافر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں. سورۃ النساء آیت 143 میں آتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. دونوں کے بیچ میں تذبذب کا شکار ہیں، مذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے.
ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. جس طرح متقین کی کچھ علامات تھی، اسی طرح منافقین کی بھی کچھ علامات ہیں. متقی کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ نمبر 1 غور کیجئے، ایمان سے. نمبر 2 اقامت صلاۃ سے. نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ سے، اور آخرت پر ایمان سے. یہ کس کی علامتیں ہیں؟ متقین کی. اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اب یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے ہدایت نہیں، ان کی بھی کچھ علامات ہیں، ان کے بھی کچھ سائنز ہیں، ان کے بھی کچھ ٹریٹس ہیں، کچھ طریقے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا طریقے ہیں. اور ان 3 گروپس کے بارے میں پڑھ کر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی علامات نمایاں، ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. کیا متقین والی صفات ہیں ہمارے اندر، یا پھر خدا نخواستہ کسی اور جیسی. آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں، اور پھر جب یہ آیات پڑھ رہے ہوں ہم تو کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں. کس کے بارے میں؟ اپنا ہی محاسبہ کریں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن عموماً ہم اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے دوسروں ہی کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو چلیے ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض. نہ متقی کہا گیا نہ کافر، بلکہ ان کا نام لیے بغیر جنرلی بات کی گئی کہ اب ان کو علامتوں سے پہچانو. لوگوں میں سے بعض، من جو، یقول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر. یعنی زبان سے کہتے ہیں. قول کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. کس سے؟ دل سے. وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن چونکہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا، دل میں یقین ہی نہیں پکا، اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ صرف زبانی باتیں فائدہ نہیں دیا کرتی اگر عمل ان کی تصدیق نہ کرے اور دل گواہی نہ دے. ایمان کے لیے شرط ہے کہ زبان اور دل میں مطابقت ہو، زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی ہو، کوآرڈینیشن ہو، دونوں ایک ہی ہوں. دونوں کے فرق کا نام منافقت ہے. کیا ہے منافقت؟ زبان اور دل کے فرق کا نام، خواہ وہ دین کے معاملے میں ہو، خواہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہو. انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اس کے دل میں ہو، جس کی دل گواہی دے. اپنے ہی دل کے خلاف جانا دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے، سیلف کنٹراڈکشن کا شکار ہونا ہے، اور یہ ایک بدترین بیماری ہے. لوگ چونکہ دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے عموماً ہم ان سے یہ سب چھپا جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. وہ آسمانوں کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ زمین کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، تو بہت باریک بین، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو سب پتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہدایت کے لیے ہمیں اپنی زبانوں اور دل میں کیا کرنا ہے؟ ہم آہنگی کرنی، الائنمنٹ کرنی.
ان کو برابر کرنا ہے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم خود ہی کر سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا بول رہے ہیں. یہ تو ہمیں خود کو ہی پتا ہے نا. اس لیے اپنا حساب خود لینا ہے، اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس خود رکھنا ہے. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو. منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں دھوکہ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ چیٹنگ تو انگریزی میں کہتے ہیں. کہنا کچھ، کرنا کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اسی کا نام دھوکہ. یعنی دوسرے کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا. اور یخادعون میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک گروہ ہے، دے آر گروپ آف پیپل جو ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول اور کمپنی سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے اور وہی بننے لگتا ہے جیسا کہ اس کے آس پاس کے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہی کرنے لگتا ہے. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اسلام کا اظہار کر کے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے. والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ کیا نظر آتے ہیں؟ سچے مومن، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے. یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر جانیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز سے لے کر تقریباً 13 سال تک مکہ میں رہے. مکہ میں آپ کا واسطہ خالص کافروں سے تھا، ابو جہل، ابو لہب اور سخت شدید مخالفت کرنے والوں سے، اور کچھ آپ کے ساتھی تھے جو سچے مومن متقی لوگ تھے. تیسری قسم وہاں نہیں تھی، دو ہی گروہ تھے، یا سچے مومن اور یا پھر پکے کافر، بس. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح شاندار کامیابی نصیب ہوئی، مسلمانوں کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی. جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، شان و شوکت ملی، حکومت ملی. اب کیا ہوا؟ کچھ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور جنہیں صرف دنیاوی مفادات سے غرض تھی، جن کی صرف اور صرف زندگی مال و دولت کے ارد گرد گھومتی تھی، اپنے مفادات کو بچانے کے گرد گھومتی تھی، وہ اس بات کو سوچ کر کہ اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں یا ہم کو نقصان نہ پہنچے تو ہم بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے دل مان نہیں رہے تھے. وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسلام سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مسلمانوں سے ان کی کوئی خیرخواہی نہیں تھی. وہ مطلبی مفاد پرست لوگ تھے جنہیں صرف اپنی دنیا کے فائدوں سے غرض تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں تو اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے کس میں فائدہ سمجھا؟ ایمان لانے میں. تو یہاں آ کر ایک تیسرا گروہ وجود میں آ گیا جو اوپر سے تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے. تو وہ کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ اسلام کا اظہار کر کے وہ فائدے اٹھانا چاہ رہے تھے جو مسلمانوں کو ملنے والے تھے. اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن اسلام کی شان و شوکت اور حکومت اور طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جن کا دین ایمان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے. وہ کس کے ساتھ ہوتے؟ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ. وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا وہ اسی کی طرف لپک جاتے. ان کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف مفاد کے بندے ہوتے ہیں، مطلب پرست، مفاد پرست. ہر اس شخص کی خوشامد کریں گے جہاں سے ان کو فائدہ ہوگا اور ہر اس کو دھوکہ دے جائیں گے، اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے جہاں انہیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا یا کوئی قربانی کرنی پڑے گی یا انہیں کچھ دینا پڑے گا. تو یہاں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کر کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ ہی کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، چھپے دشمن، فریب کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی ذات کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے دراصل وہ خود اس میں گرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال اپنے چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوں۔ دھوکہ باز سچے مخلص مومن کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کا دھوکہ اس کے اپنے ہی اوپر پڑتا ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، اس کی سمجھ اور عقل ماری جاتی۔ کیسے؟ جیسے ان منافقین کی، وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور وہ یہ بھول گئے کہ دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دیا تو فکر ہوتی ہے نا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، پھر کیسے پتہ چلائیں تاکہ ان سے بچ سکے؟ ان کے قول اور فعل کے تضاد سے، وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ جیسے متقین کی علامتیں ہیں نا، وہ پہچانے جاتے ہیں اقامت صلاۃ سے، مال خرچ کرنے سے، اپنے تقوی سے۔ کافر پہچانے جاتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی سے، علل اعلان دین کی مخالفت کرنے سے۔ تو منافق پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ قول اور فعل کے تضاد سے۔ یاد رکھیے زندگی میں کوئی بھی شخص اگر آپ کی خوشامد زیادہ کرے لیکن بوقت ضرورت کام نہ آئے، کام نہ کر کے دے، تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، لیکن خود محتاط ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے محتاط رہو۔ تو منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احتیاط۔ مومن کو خود چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ سامنے جب آتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ منافقت چھپی نہیں رہتی، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود محتاط ہو جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کا مزید حال کھولتے ہیں۔ کیا ہے ان کے دل کا حال؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، شک کی بیماری۔ دل جو ہے اس میں خاص طور پر دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایمان کو چاٹنے لگتی۔ نمبر 1 شہوات، نمبر 2 شبہات۔ شہوات کا معنی ہوتا ہے خواہشات۔ خواہشات کیا؟ وشفل تھنکنگ، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، امیدیں، دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگ۔ اور شبہات کیا ہوتا ہے؟ شبہ کس کو کہتے؟ شک کو، شک۔ تو ان کے دلوں میں ایک طرف دنیا کی محبت ہے، منافقت نے اسی لیے تو جنم لیا، دنیا کی محبت، اور دوسری طرف دین کے بارے میں شک، ایمان نہیں ہے پکا۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں،
یہاں فا جو ہے اس کا معنی ہے سبب، یعنی ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری جس کا علاج نہ کیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ کیا ہو جاتی ہے؟ لا علاج. ایسا ہوتا ہے نا، کسی بھی بیماری کو اگر شروع میں پکڑ لیا جائے تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. مثلا کینسر ہی ہے، اگر شروع میں ڈائگنوز ہو جائے تو علاج آسان ہے نا، اور اگر غفلت برتی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے، مہلک ہوتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے. انسان جب اپنے دل کے اندر دین کے معاملے میں شک و شبہ پائے تو فوراً اس کا علاج کرائے. اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہیں آپ کو شک گزرے، پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں، تو کیا کریں؟ علاج. اگر علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بڑھتا چلا گیا تو وہ آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا. شک کا علاج کیا ہے؟ شک کیسے دور کیا جاتا ہے؟ شک کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ علم یقینی. علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے، صالحین کی صحبت سے، اس پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے. کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو پھر آپ کا بھی کیا دل چاہتا ہے ہم بھی عمل کریں، اور پھر آپ کو ایک تقویت ملتی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دین کے بارے میں شک، اللہ کے بارے میں شک، آخرت کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک. تو انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا، اللہ نے بھی ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، پینفل، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے لیے سب سے بدترین عذاب ہے. کیا کچھ معلوم ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور علیم، بہت پینفل اور مسلسل اذیت ناک عذاب. کیوں ان کے لیے اتنا عذاب ہے؟ بما، بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یکذبون کا لفظ کذب سے ہے. کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو، خلاف واقع بات، ریالٹی کے اپوزٹ. سچ کا اپوزٹ ہوتا ہے جھوٹ. صدق کہتے ہیں موافق حقیقت بات، اور کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات، یعنی حقیقت کچھ، ریالٹی کچھ، اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں. آیت المنافق ثلاث، اور ان میں سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. منافق جھوٹ بولتا ہے. پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد ہے، ان کے دل اور زبان میں فرق ہے. دل کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. یہاں یکذبون سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں. تو منافقت کی سب سے پہلی، فرسٹ اینڈ فورموسٹ صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا. اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بتانا. ایمان سراسر سچائی ہے، جبکہ منافقت سراسر جھوٹ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا. مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں. جھوٹ اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے. بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں جس میں جھوٹ کی قباحت بتائی گئی ہے، اور ایمان کے منافی اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز بتایا گیا ہے جھوٹ کو. جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. سورۃ المؤمن 28 میں آتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب.
اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کون ہوتا ہے؟ کاوڑ. آپ نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. بخیل کون ہوتا ہے؟ اسٹنجی. پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص ایک جھوٹ بات کہتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا، اور آج میں سنتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص اس طرح کی جھوٹ بات ہر روز 10 بار کہتا ہے اور پھر بھی مومن کہلاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے مومن بنے تو کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا. عام روزمرہ زندگی میں مثلاً کون کون سی باتیں خلاف حقیقت ہم کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ مثلاً کیا جھوٹ ہوتے ہیں. فون آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بول دیجئے گھر پر نہیں اگر بات نہ کرنا چاہے. دس از جھوٹ، لائے. بچوں کو کچھ دینا نہیں ہوتا، دھوکہ دے کے کہ آؤ ادھر کچھ دوں اور پھر دیتے کچھ نہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت کے موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اور اللہ کی قسمیں کھا کے بعضوں کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے. اور مثلاً آپ کو کہا گیا ہے کہ سبق گھر جا کر دہرائیے، 7 دفعہ پڑھیے، یاد کیجئے. جب آپ سے گروپ میں پوچھا جائے کہ کتنی دفعہ پڑھا تھا تو اب آپ یہ کہیں کہ اب سب کے سامنے بے عزتی ہوگی تو بس کہہ دیتے ہیں ان کو کیا پتا، یہ کون سا ہمارے گھر آ کے دیکھے تھے، یہ کون سا کنفرم کر سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں 7 ہی دفعہ پڑھا تھا. اسی طرح چھٹی کر لی، پوچھا بھی کیوں چھٹی کی؟ نانی فوت ہو گئی. تو نانی 10 سال پہلے فوت ہوئی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آرام سے جھوٹ بول دینا. جو شخص جھوٹ چھوڑنا چاہتا اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب. اب دیکھیں تھوڑی دیر کی گرمی، تھوڑی دیر کی درد، تکلیف، الم برداشت نہیں ہوتی. کسی کو سر درد ہو تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، سوچتے ہیں کس وقت کوئی دوا لیں اور سر درد ختم ہو جائے. اور یہاں کیا علیم، علیم کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ بار بار مسلسل پے در پے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب کے سوا ہم کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. عذاب کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جائے گا اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ جھوٹ آؤٹ. ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں، کوئی میل نہیں. جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکلتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو کھا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے. اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ کی ایک قسم مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹے وعدے کرنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی خوشامد کرنا ہے کہ دل میں کچھ بھی نہیں کسی کے لیے، زبان سے کہنا آئی لو یو اور دل میں ہے ہی کوئی محبت نہیں. خوشامدے کرنا اور اندر سے نفرت رکھنا. بنا کہے نہیں محبت کسی تو کیا آپ کو بگڑ جائے گا، نہیں کہے. لیکن کیوں کہتے ہیں؟ مفاد کے لیے نا، مفاد کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے. اسی طرح مبالغہ رہی، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دینا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا. جو چیز جتنی ہے بس اتنی بتائیں، کافی ہے. اگر نہیں کوئی خوش ہوتا نہ ہو، ہم کیوں اپنی آخرت خراب کریں. وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، کن سے؟ منافقین سے، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو. فساد اصلاح کی ضد ہوتا ہے، کسی چیز میں بگاڑ. فی الارض، زمین میں، زمین میں فساد نہ کرو. قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے. ایک اور جھوٹ، بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. فساد ہوتا ہے کسی چیز کا بگڑنا. کسی بھی چیز کو بگاڑنے کے لیے عموماً جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں. عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. سوچئے ریسنٹلی کسی جھگڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہو، ریزن کیا ہوتی ہے؟ عموماً دھوکہ، فریب اور زیادتی، ظلم.
گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہوتا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بس کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، قالو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. گویا ان کا نور بصیرت چھن چکا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں. سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہوں گے جمعے کے دن، اس میں ایک آیت آتی ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجیے کہ ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان کون اٹھانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. تو اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنا یہی فساد ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، شکر یہ نہیں کہا انما نحن المصلحون کہ صرف ہم ہی اصلاح کرتے ہیں.